الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ درس الخامس۔ تو اس چیپٹر میں بنیادی طور پر جو مباحث ہیں وہ فعل کے متعلق ہیں، جیسا کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی پڑھا کہ فعل کے ساتھ کچھ خاص قسم کی ضمائر لگ جاتی ہیں جو تا کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، تا کے زبر کے ساتھ، تا کے پیش کے ساتھ۔ اسی طرح جمع اگر ہے مذکر کے لیے تو اس کے لیے واو اور الف کے ساتھ، اور اسی طرح مؤنث ہے اگر تو اس کے ساتھ صرف نون زبر والا لگتا ہے۔ تو وہ مختلف صورتوں میں ہم نے پڑھا فعل، جیسے ذہب عام مذکر کے لیے ہے جو غائب ہے، ذہبت مؤنث کے لیے بن جاتا ہے، پھر ذہبہ سے جمع مذکر جب بنے گی تو ذہبو بنے گی، اور جب مؤنث ذہبت سے ذہبنا بنے گی، اور اسی طرح ذہبتا مخاطب کے لیے جو سامنے جس سے بات ہو رہی ہے، اور اپنے لیے کہا جاتا ہے ذہبتو۔ اب اس چیپٹر میں بھی وہی چیز ہے، بس اس میں تھوڑا سا فاعل اور مفعول بہ کی بحث زیادہ ہے۔ فاعل سے مراد وہ کام کرنے والا، فعل جو کام ہے اور فاعل جو اس کو کرنے والا ہے، اور مفعول بہ وہ کام ہے جو کیا جا رہا ہے، یعنی جس پر کام ہو رہا ہے۔ تو یہ چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم پڑھیں گے اور یہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ پہلے ایک بار میں نص کا قرأت کر دیتا ہوں، اس کے بعد اس کی تحلیل کی طرف آتے ہیں۔ المدرس من فتح باب الفصل؟ حامد انا فتحته۔ المدرس ومن فتح النوافذ؟ علی انا فتحتها۔ المدرس من كسر هذا المكتب؟ أأنت كسرته يا هاشم؟ هاشم لا إني ما كسرته۔ المدرس رجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة؟ حامد لا ما رجعوا۔ عباس يا أستاذ خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير۔ المدرس أفهمت الدرس يا طلحة؟ طلحة نعم فهمته جيدا۔ المدرس أكتبت الأجوبة يا فيصل؟ فيصل لا ما كتبتها۔ المدرس لماذا؟ فيصل لأنني ما فهمت الأسئلة۔ المدرس أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم؟ إبراهيم نعم حفظتها وحفظت سورة التين أيضا۔ تو یہ بنیادی طور پر نص ہے، اس کی تحلیل کی طرف آتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے فوکس رکھنی ہے کہ اس میں زیادہ تر مباحث فعل اور اس کا فاعل اور جس چیز پر کام ہو رہا ہے اس کے متعلق ہے۔ تو اولاً کہہ رہے ہیں من فتح باب الفصل، سوال کرتا ہے استاد من فتح باب الفصل۔ اب دیکھیں من یہ تو سوال کے لیے کسی کے بارے میں جب پوچھا جاتا ہے عاقل کے بارے میں، فتح اب اس میں فتح فعل ہے، فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، اور یہ اسی سے فتح نکلا ہوا ہے، کسی ملک کو فتح کرنا یعنی ملک کو کھولنا، اس کے دروازے اپنے لیے کھولنا۔ تو فتح من فتح، اب اس کا فاعل محذوف ہے، اس لیے کہ فاعل اگر ظاہر ہوتا تو اس کے آخری حرف کے اوپر پیش ہوتی۔ تو سامنے جو بابا ہے، بابا کے اوپر جو زبر ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ مفعول بہ ہے، یعنی اس پر کام ہو رہا ہے۔ یعنی فتح کھولنے والا کون ہے؟ کوئی بندہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے من، اور کیا چیز کھولی جا رہی ہے، کس چیز پر کام ہو رہا ہے؟ باب، دروازے پر۔ من فتح باب الفصل، باب الفصل اب یہ مضاف الیہ یعنی کلاس کا دروازہ، کہ کلاس کا دروازہ کس نے کھولا؟ حامد کہتا ہے انا فتحتہ۔ فتح یہ تو غائب کے لیے نا، ایک مذکر جو غائب ہوتا ہے، جب بندہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو وہ کہے گا فتحتو۔ فتحتو یہ چیز پہلے بھی ہم نے پڑھی ہے، ذہبتو رجعتو، جب میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں تو میں کہوں گا ذہبتو میں گیا، رجعتو میں واپس آیا، فتحتو میں نے کھولا۔ تو اسی طرح ہے انا فتحتہ، باب کی جگہ ہو اس لیے کہ باب مذکر ہے، تو باب کی پہلے بات گزر چکی ہے اس لیے اس کی جگہ ضمیر آئی ہے، تو کہتے ہیں انا فتحتہ کہ میں نے کھولا ہے، ہو سے مراد باب۔ اب استاد ایک نیا سوال کرتے ہیں، اور کلاس میں یہ بات چل رہی ہے۔ المدرس ومن فتح النوافذ، اب دیکھیں ومن،
اب یہ پوچھا جا رہا ہے، من سے مراد کسی عقل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے نا، کس نے یہ کام کیا، یعنی کرنے والا کون ہے، فاعل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، جو کام کرنے والا ہے اس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، اس لیے وہ غائب ہے۔ تو فتح یہ فعل ہے، من فتح کس نے کھولا، جو فاعل ہے کرنے والا ہے اس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، اس لیے وہ غائب ہے۔ اب جس پر کام ہو رہا ہے مفعول به وہ آگے ہے، النوافذ، اس کی آخری حرف کے اوپر ذا کے اوپر جو زبر ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ یہ مفعول به ہے، اس پر کام ہو رہا ہے۔ ومن فتح النوافذ، کس نے کھڑکیاں کھولی، نوافذ نافذت ان کی جمع ہے اور نافذہ کھڑکی کو کہتے ہیں۔ علی کہتا ہے انا فتحتها، اب دیکھیں نوافذ نافذت ان کی جمع ہے اور نوافذ ویسے بھی جمع ہے، تو جمع جو غیر عاقل کی ہوتی ہے، اب یہ کھڑکیاں غیر عاقل ہیں، ان کی جب جمع ہوتی ہے وہ واحد مؤنث کے طور پر تصور کی جاتی ہے، اسی لیے واحد مؤنث کے لیے ہا کا صیغہ آتا ہے، ہا کی ضمیر آتی ہے، تو اس لیے ادھر بھی یہ یوز کی گئی۔ تو علی کہتا ہے انا فتحتها، انا فتحت، پہلے ہو اس لیے ہے کہ باب مذکر تھا، نوافذ ابھی مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے، اس لیے انا فتحتها۔ پھر استاد اگلا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں من کسر هذا المکتبہ، اب دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ من کسی فاعل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے، کسی کام کرنے والے کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ من کسر، کسر کا مطلب ہوتا ہے توڑنا، من کسر کس نے توڑا ہے، هذا المکتب، مکتب کہتے ہیں میز کو، یعنی یہ میز کس نے توڑا، فاعل کرنے والا کون ہے، توڑنے والا کون ہے وہ نہیں پتہ۔ تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جو فاعل ہے اس کے آخری حرف کے اوپر ہمیشہ پیش آئے گی، اور فعل میں نہیں، عام طور پر اسم میں، یہ فتحت یہ فعل ہے، اور اسی طرح فتحتہ اس میں بھی فتحت یہ فعل ہے، فعل کی بات نہیں ہے، عام اسم کی جو بات ہے، اسم میں جو فاعل کی نشانی ہے وہ آخری حرف کے اوپر پیش آئے گی، اور اسی طرح مفعول بھی جس پر کام ہو رہا ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کی آخری حرف کے اوپر زبر آئے گی، جیسا کہ المکتبہ، مکتبہ کے اوپر زبر جو آئی ہوئی ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ اس کے اوپر کام ہوا ہے، کیا ہوا ہے کہ اس کو توڑ دیا گیا۔ من کسر هذا المکتب، اس میز کو کس نے توڑا ہے۔ انت کسرت، سوال کے لیے، انت کسرتہ، اب بھی پڑھا کہ اس کے لیے تا آخر میں آتا ہے، فعل کے آخر میں تا، جیسے ذہبتا، رجعتا، کیا ذہبتا تم گئے، رجعتا تم لوٹے، فتحتا تم نے کھولا، قرأتا تم نے پڑھا، اور اسی طرح کسرتا، انت کسرتا ہو، اب مکتب مذکر تھا اس لیے اس کی جگہ ہو آیا، انت کسرتا ہو، کیا تم نے اسے توڑا ہے یا ہاشم، تو ہاشم کہتا ہے لا انی ما کسرتہ، انی ایک تو ہے عام بات، انہوں نے اس میں تاکید کے ساتھ کہی ہے کہ انی اور اننی دونوں لحاظ سے جائز ہیں، کہتے ہیں اننی بے شک نہیں، اننی ما کسرتہ، اب دیکھیں کسرتہ، کسرتہ کا مطلب ہے توڑ، میں نے توڑا، اور ما کسرتہ یہ اس کی نفی ہو جاتی ہے کہ میں نے نہیں توڑا، انی پھر اس کی مزید تاکید ہے کہ بے شک میں نے نہیں توڑا یا یقیناً میں نے نہیں توڑا اسے، کسرتہ، ہو سے مراد مکتب ہے۔ اسی طرح مدرس پر اگلا سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں رجع زکریا و حمزۃ و عثمان من مکہ، اب دیکھیں ایک فعل ایک سے زیادہ فاعل کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے جب فعل شروع میں ہے اور فاعل بعد میں ہے، یہ ترتیب آپ نے یاد رکھنی ہے۔ یہ تو سوال کے لیے ہے، رجع، رجع کیا واپس آیا، کیا واپس آیا، اب آگے جو فاعل ہیں بے شک جتنے زیادہ ہوں، لیکن فعل اگر شروع میں آ گیا تو فاعل بے شک زیادہ ہوں وہ واحد کے طور پر آئے گا، جیسے رجع، رجع زکریہ و حمزۃ و عثمان من مکہ، کیا زکریہ، حمزہ اور عثمان مکہ سے واپس آ گئے ہیں، تو اس کا جواب دیتے ہیں حامد، حامد کہتا ہے لا ما رجعوا، اب دیکھیں ان کی بات پہلے گزر گئی تھی، تو ان کے نام کے ان کے گزرنے کے بعد میں جب فعل کو لا رہا ہوں راجعوا، تو اس لیے وہ جمع کے طور پر آیا، واو اور الف کا اضافہ ہوگا، اور اگر یہ شروع میں ہوتا، ان کا نام پہلے نہیں گزرے ہوتے زکریہ، حمزہ اور عثمان کے، تو رجع واحد آتا، جیسے اوپر ہم دیکھ لیں اوپر والی لائن میں کہ پہلے فعل آیا جب رجع، رجع زکریہ، تو سوال کے لیے رجع واحد آیا ہے اور اس کے آگے فاعل بے شک جمع ہوں اگر فعل شروع میں آ گئے، لیکن پہلے اگر بات گزر گئی، ابھی دوبارہ جب یہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، حامد کہتا ہے لا ما رجعوا،
نہیں وہ واپس نہیں آئے تو پھر یہ جمع کے طور پر آئے گا. لا ما رجعوا، اس سے واو جو ہے یہ ظاہر کر رہی ہے کہ جمع کے بارے میں بات ہو رہی ہے، واو اور الف. ما رجعا تھا اور رجعوا، واو اور الف جمع کو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ واپس نہیں آئے. تو یہ چیزیں ہم نے پہلے بھی پڑھی ہیں. ذہبہ سے ذہبو، قتل سے قتلو، قرأ سے قرأو، رجع سے رجعو. تو یہ جمع مذکر جو غائب ہوتے ہیں ان کے لیے ہے. اب عباس جو ہے وہ کہتا ہے یا استاذ خرج الطلاب الجدد وذهبوا الى المدير. خرج الطلاب، وہی چیز ہم نے دیکھی پیچھے کہ پیچھے تو الگ الگ الفاظ جو ہیں الگ الگ ناموں کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا، لیکن ادھر تو انہوں نے جمع ایک لفظ کی جمع لائی ہے. اس میں بھی جب فعل شروع میں آیا ہے تو دیکھیں خرج الطلاب، طلاب طالب کی جمع ہے اور یہ جمع کے طور پر آئے ہوئے، لیکن فعل اگر شروع میں آ گیا تو وہ واحد ہی آئے گا، آگے بے شک جمع آتی رہے. تو خرج الطلاب الجدد، جدد جدید کی جمع ہے، اور جو ہے طلاب جمع ہے اس لیے اس کی صفت بھی جمع آئی ہے، جدد جدید کی جمع ہے. خرج الطلاب الجدد. اب دیکھیں پہلے فعل پہلے آیا تھا، اس کے بعد اس کا فاعل آیا تھا الطلاب. کون نکلے؟ اسٹوڈنٹس. تو طلاب کے اوپر جو پیش ہے وہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ کام کرنے والے کون ہیں؟ الطلاب. خرج الطلاب، نکلے، کون نکلے؟ طالب علم. الجدد یعنی جدید. وذهبوا، اب دیکھیں دوبارہ ان کا نام نہیں ذکر ہونا تھا اس لیے کہ پہلے ذکر ہو گیا ہے طلاب، تو اس لیے دوبارہ جب آیا تو فعل جمع کی صورت میں ہے. پہلے جب فاعل ذکر نہیں تھا، طلاب ذکر نہیں تھا، تو شروع میں جب فعل آیا خرجہ تو واحد آیا، لیکن جب ایک بار فاعل مذکور ہو گیا جمع کا تو اس کے بعد جب فعل آتا ہے وذهبوا تو وہ جمع کے ساتھ آتا ہے، اور یہ واو اور الف اس کو ظاہر کر رہی ہے کہ جمع کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور جمع کون ہے؟ طلاب. خرج الطلاب الجدد وذهبوا الى المدير. مدیر ڈائریکٹر یا پرنسپل کو کہتے ہیں. المدرس، پھر مدرس اگلا سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں افہمت الدرس یا طلحہ. اب ایک نئے اسٹوڈنٹ سے سوال ہو رہا ہے اور اس سے بات کر کے کہتے ہیں یہ سوال کے لیے ہے. فہمت، فہم یہ فہم سے ہے. فہمت، تا مخاطب، جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے والے کو ہم کہتے ہیں تا. قرأت، ذہبت، رجعت. تو اسی طرح فہمت سمجھا ہے. فہمت، افہمت کیا تم نے سمجھا ہے. فہم یہ تو عام غائب کے بارے میں بات ہوگی، جب سامنے والے سے کہیں گے تو ہم کہیں گے فہمت. افہمت، افہمت کیا تم نے سمجھا ہے. الدرس، سین کے اوپر جو زبر ہے یہ اس بات کو ظاہر ہو رہی ہے کہ کر رہی ہے کہ یہ اس پر کام ہو رہا ہے، یعنی کس کو سمجھا جا رہا ہے؟ درس کو. افہمت الدرس، کیا تم نے درس کو سمجھا ہے. یا طلحہ، تو طلحہ جواب دیتا ہے نعم فہمتہ. اب دیکھیں جب اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو فہمتو، مخاطب سے جب کہہ رہا ہے تو کہتا ہے افہمتہ. تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. نعم فہمتہ، درس مذکر تھا اس لیے ہو اس کی جگہ آیا. فہمتہ جیدن، یہ حال ہے ایک طرح کا، یا تمجیز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ انشاءاللہ اس کی بحث بعد میں آئیں گی. فہمتہ جیدن، جیدن یعنی اچھی طرح سے. المدرس، استاد پھر اگلا سوال فیصل سے کرتا ہے، کہتا ہے اکتبت الاجوبۃ. دیکھیں اسی طرح سوال اسی طرح ہوگا، جب مخاطب سے ہم پوچھیں گے اسی طرح کہیں گے افہمت، اخرجت، اکسرت. تو یہ ساری چیزیں گزر چکی ہیں، تو جواب کیسے دے گا؟ کتبت، رجعت، ذهبت، خلعت، قرأت. اکتبت الاجوبۃ یا فیصل اجوبۃ. اکتبت الاجوبۃ یا فیصل. تو یہ سوال کے لیے، کتبتا یہ کسی سے پوچھ رہے ہیں، جب مخاطب سے پوچھ رہے ہیں سامنے والے سے تو کہیں گے اکتبتا. کتب یہ لکھنے سے ہے، کتابت سے ہے. اکتبتا کیا آپ نے لکھے ہیں، کیا آپ نے لکھے ہیں. تا یہ سامنے والے سے، تم سے، مخاطب کے بارے میں بتا رہا ہے. اکتبت الاجوبۃ، اجوبہ یہ جواب کی جمع ہے، یعنی کیا تم نے جواب لکھ لیے ہیں، کیا تم نے جواب لکھ لیے ہیں یا فیصل. تو فیصل جواب دیتا ہے لا ما کتبتها، ما کتبتها. تو یہ نفی میں جواب دے رہا ہے کہ ما کتبتو. اب دیکھیں جب مخاطب سے بات ہو رہی ہے تو تا کتبتا، اور جب اپنے بارے میں بتا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے فیصل؟ لا ما کتبتوها.
اب دیکھیں ہا اجوبہ جمع جو ہے غیر عاقل کی ہے، اس لیے اس کو واحد مؤنث کے طور پر لیا جاتا ہے، اور واحد مؤنث کے لیے جو ہے ضمیر ہا آتی ہے۔ فضل کہہ رہا ہے لا ما کتبتها، تو اپنے بارے میں کیسے کہہ رہے ہیں؟ کتبتها۔ پھر اگلا سوال کرتے ہیں ہم مدرس، کہتے ہیں فیصل کہتے ہیں لا ما کتبتها کہ میں نے نہیں لکھے، میں نے جواب نہیں لکھے، ہا جوابوں کی جگہ ہے، لا ما کتبتها۔ سوال استاد نے کیا کہ کیا تم نے جواب لکھے ہیں؟ تو فیصل کہتا ہے میں نے نہیں لکھے۔ تو مدرس پھر سوال کرتا ہے لماذا، لماذا کا مطلب ہوتا ہے کیوں، ماذا عام طور پر کیا، اور لی کسی کے سبب کے پوچھنے کے لیے آتا ہے، کس سبب سے یا کیوں۔ تو فیصل کہتا ہے لأننی ما فہمت الاسئلۃ، لأننی، اور یہ چیز ہم نے پہلے پڑھ لی کہ وہی کام کرتا ہے، انا اور لأن ایک ہی چیز ہے، بس اس کے بعد اگر ظاہر اسم آ گیا تو اس کے آخری حرف پر زبر آئے گی، اگر ضمیر ہے تو اس کا معاملہ وہی رہے گا، تو اس میں ضمیر آ گئی ہے تو اس کا معاملہ اسی طرح رہے گا، لأننی اس لیے، لأننی یہ سبب بتانے کے لیے ہوتا ہے نا، لأن سبب کیونکہ یا اس لیے یا اس سبب سے، لأننی اس لیے کہ ما فہمت، ما یہ نفی کے لیے ہے، ما فہمت، اب جب اپنے بارے میں بتا رہے تو کیا کہے گا؟ ما فہمت، میں نے نہیں سمجھا یا میں نہیں جانا یا سمجھا، الاسئلۃ، تو تا کے اوپر جو زبر بتا رہی ہے کہ یہ مفعول بھی ہے، یعنی اس پر کام ہو رہا ہے، اس کے بارے میں نہیں سمجھا گیا، یعنی میں نے سوال نہیں سمجھے، لأننی ما فہمت، تم نے جواب کیوں نہیں لکھے؟ تو لماذا کیوں؟ تو فیصل کہتا ہے لأننی ما فہمت الاسئلہ، اس لیے کہ میں نے سوال ہی نہیں سمجھی ہے، مجھے سوال ہی نہیں سمجھ آئے۔ پھر مدرس آگے سوال کرتا ہے احفظت، اب دیکھیں حفظ سے ہے یہ، احفظت، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ مخاطب سے آپ جب بات کریں گے تو تا آئے گا، فعل کے آگے تا کا لفظ آ جائے گا زبر والا۔ احفظت سورۃ الفجر، سورتا، دیکھیں سورت کے اوپر جو زبر ہے آخری حرف کے اوپر، یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ فعل جس پر ہو رہا ہے وہ صورت ہے، یعنی حفظ کیا ہو رہی ہے، کیا چیز ہو رہی ہے؟ صورت۔ کرنے والا کون ہے؟ مخاطب، حفظتا مخاطب، احفظت سورۃ الفجر سامنے والا کرنے والا ہے، کیا تم نے حفظ کی ہے سورۃ الفجر، سورۃ فجر، یا ابراہیم کیا تم نے سورۃ فجر حفظ کی ہے؟ ابراہیم کہتا ہے نعم حفظتها، اب سورت دیکھیں مؤنث ہے نا، سورتن، آخر میں گول تا آئی ہوئی ہے، اس لیے اس کی جگہ حفظتها آیا، ہا مؤنث کو ظاہر کرتا ہے، نعم حفظتها، وحفظت سورۃ التین ایضا، وحفظت سورۃ، دیکھیں حفظت اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں حفظت، ہا جو ہے وہ سورۃ فجر کے ظاہر کر رہا ہے، اور وحفظت اب یہ لگ بتا رہا ہے کہ میں نے سورۃ التین بھی یاد کی ہے، وحفظت سورۃ التین، تو یہ سورت کے اوپر جو زبر ہے یہ بھی اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ سورۃ التین کے اوپر جو ہے کام ہو، مطلب ہوتا ہے آلسو یا بھی، وحفظت سورۃ التین ایضا، اور میں نے سورۃ التین بھی حفظ کی ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر چیپٹر ہے، اس کی نص کو ایک بار میں پھر پڑھ لیتا ہوں، اس کو بار بار آپ سنیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس کی مشقوں کی طرف جائیں گے، آپ اپنی طور پر بھی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ المدرس من فتح باب الفصل؟ حامد انا فتحته۔ المدرس ومن فتح النوافذ؟ علي انا فتحتها۔ المدرس ومن كسر هذا المكتب؟ أأنت كسرته يا هشام يا هاشم؟ هاشم لا إني ما كسرته۔ المدرس رجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة؟ حامد لا ما رجعوا۔ عباس يا أستاذ خرج الطلاب الجدد وذهبوا إلى المدير۔ المدرس أفهمت الدرس يا طلحة؟ طلحة نعم فهمته جيدا۔ المدرس أكتبت الأجوبة يا فيصل؟ فيصل لا ما كتبتها۔ المدرس لماذا؟ فيصل لأنني ما فهمت الأسئلة۔ المدرس أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم؟ إبراهيم نعم حفظتها، وحفظت سورة الطين أيضا، وحفظت سورة التين أيضا۔ تو یہ بنیادی طور پر مشق تھی، انشاءاللہ اس کی مشقوں کی طرف کل آئیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔